دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان کرنے سننے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی نیک و جائز کام، جب تک اچھی نیت نہ ہو وہ کار ثواب نہیں ہوتا۔ حصول ثواب آخرت، طلب رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، ان میں بعض فرائض علوم کا بھی بیان ہوگا، انہیں حاصل کروں گا، جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر جبکہ مسئلہ صحیح طور پر سمجھ چکا نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آیا علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کروں گا، مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کروں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میری نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز موجودین میں سے بھی جو میری ملک کریں یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے میرے ملک کیا تاکہ ان کا بھی ثواب میں بارگاہ رسالت میں اور درجہ بدرجہ امت کو ایصال کر سکوں، تو جنہوں نے میرا ملک کیا ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مدنی قافلوں کے مسافرین، تمام مسلمات و مسلمین، تمام مؤمنات و مؤمنین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے مفسدات یعنی نماز توڑنے والی باتوں کا بیان جاری تھا، اس میں عبارت کو نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنا سمجھنے کے مسائل جاری تھے، انشاءاللہ عز و جل ہم اسی کو جاری رکھیں گے۔ ایک صورت کا بیان ہو چکا اور وہ یہ صورت تھی کہ قرآن مجید یعنی
مصحف شریف یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے یا کسی کاغذ سے محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، اگر پڑھا اس انداز سے کہ آواز اپنے کان پر آئی، اب قرآن شریف بھی نماز میں دیکھ کر اگر پڑھا تو نماز توڑ دے گا۔ اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں اور سامنے بھی آیتیں وغیرہ اس طرح لکھی ہوئی ہیں، اس طرح آیتیں آگے ہونی نہیں چاہیے، اور علماء کرام اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو نمازی کی سیدھ میں جتنی بھی جگہ ہو وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسی طرح کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آگے کی جانب دیوار پر کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیت لکھی ہے، اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یا سورت کا مسئلہ۔ دیکھیے یہ کتابیں وغیرہ بھی آگے نہیں رکھنی چاہیے جب نماز پڑھ رہے ہو، عام طور پر یہ توجہ بانٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ صرف یہ پہلا جو اس کا ٹائٹل پیج ہے، اس کتاب کے اوپر کا ورق ہے، اب اس پہ بہار شریعت لکھا ہوا ہے، تخریج شدہ جلد، اس میں مفتی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ علمیہ، اس طرح کی بہت ساری عبارتیں اس میں لکھی ہیں۔ اب یہ اسلامی کتاب ہے، اسلامی مضمون ہے، دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ مثلا ابھی یہ دیکھ رہے ہو نماز کے اندر، تو ان کا دیکھنا دکھائیے، یہ دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر جو آگے رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اتنی بڑی بڑی لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا لکھا ہے، توجہ دی، ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ بہار شریعت لکھا ہوا ہے، اب یہ جلد کی طرف توجہ دے رہے ہیں، فلاں چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کا فعل نماز کے اندر کرنا، اسے ارادتاً سمجھنا، جان بوجھ کر دیکھا اور ارادتاً انہوں نے سمجھا، تو یہ کام کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیں کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لکھے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیں۔ نماز توڑنے والی باتوں کا بیان جاری ہے، جسے مفسدات نماز کہا جاتا ہے، وہ باتیں کہ جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے 15 مدنی پھول بیان ہو چکے ہیں، ہم 16ویں مدنی پھول کی طرف جا رہے ہیں۔ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو، نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز کے اعمال اور اصلاح نماز سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام اس کی مثال کچھ یوں دیتے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے تو جس کا وضو ٹوٹا وہ جا کر وضو کر کر آ کر اسی جگہ سے نماز شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کئی مسائل ہیں، تو اب اس کا جانا، وضو کرنا، دیکھنے والا تو یہی گمان کرے گا یہ نماز ختم کر چکا ہے، توڑ چکا ہے، لیکن یہ عمل کثیر اصلاح نماز کے لیے ہے، لہٰذا اس عمل کثیر سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بہرحال اس کے بہت تفصیلی احکام ہیں، عام طور پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ایسے مسائل میں یہی علماء نے رہنمائی فرمائی کہ نماز توڑ دے،
وضو کرے، آ کر دوبارہ سے نماز شروع کر دے۔ اسی طرح نماز کے اعمال سے نہ ہو۔ ایک رکعت میں کتنے رکوع کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع کرتے ہیں؟ 2، 5، 1۔ اب اگر کسی نے 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع کیا تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، مگر اس کا ایسا فعل جان بوجھ کر کرنا مکروہ تحریمی اور غلطی سے کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اگرچہ صورتاً یہ عمل کثیر ہی ہے مگر یہ اعمال نماز سے ہے، اس لیے نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اسی میں ایک اور مدنی پھول بھی ملا لیتے ہیں۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا۔ اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا۔ 2 باتیں آپ کو ویسے ابھی بیان کر دی ہم نے، ایک عمل قلیل، ایک عمل کثیر۔ ایسا کام کرنا کہ جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو یہ ہوگا عمل کثیر، جبکہ اصلاح نماز سے نہ ہو، نماز کی درستی سے اس کا تعلق نہ ہو تو وہ آپ کی نماز توڑ دے گا، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ اصلاح نماز کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک رکن میں 3 بار کھجانا، اور اگر وہ عمل قلیل ہے یعنی چھوٹا عمل ہے، دیکھنے والے کو شک تو ہوتا ہے کہ نماز میں شاید ہے شاید نہیں ہے، غالب گمان نہیں ہوتا، لیکن جب کہ اس معاملے میں شک ہی ہے تو وہ عمل قلیل چھوٹا کام ہے، جبکہ وہ اعمال نماز و اصلاح نماز سے نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عمل قلیل اگر کیا بھی تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز توڑنے کے لیے عمل کثیر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصلاح نماز سے نہ ہو اور اعمال نماز سے نہ ہو۔ اب یہ 3 بار کھجا رہے ہیں، یہ نماز کی درستگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھجانے سے۔ اب 3 مرتبہ کھجانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں عام طور پر لیا جاتا ہے، ایک بار کھجائیے پھر ہاتھ واپس کیجئے، اس طرح آپ نے کھجانا ہے کہ ایک مرتبہ کھجائیں گے پھر ہاتھ واپس آئے، دوسری مرتبہ کھجائیں گے پھر واپس آئے، تیسری مرتبہ کھجائیں گے پھر واپس آ جائے، اس طرح آپ 3 مرتبہ کھجائیے۔ دو، ہمارے ہاں عام طور پر اسی کو 3 مرتبہ کھجانا کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ 3 مرتبہ کھجانا ہی ہے اور یہ عمل کثیر ہی ہے، نہ یہ اصلاح نماز کے لیے کیا گیا نہ ہی اعمال نماز سے ہے، نماز کی درستی سے، نماز کے کیے جانے والے افعال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجا دیا تو یہ نماز توڑ دیتا ہے، مگر صرف یہی نماز نہیں توڑتا۔ نماز 3 مرتبہ کھجانے کا معنی یہ ہے جس طرح کہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں اس کی وضاحت کی، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار، اور اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، 3 مختلف جگہوں پر کھجائیں گے، پھر واپس لائیں گے، یہ 2، یہ 3، یہ کتنی مرتبہ کھجانا کہلائے گا؟ یہ 3 مرتبہ کھجانا کہلائے گا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ اپنے جسم سے جدا کر دیا۔ تو اب جسم سے ہاتھ جدا اگر کر دیا تو یہ واپس آیا یا نہیں آیا، کھجانے کے اعتبار سے یہ 3 مرتبہ شمار ہوگا، اور 3 مرتبہ ایسا کام کیا
جو نماز میں کیے جانے والے اعمال، نماز میں ادا کیے جانے والے ارکان، نماز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی صورت سے ہٹ کر ہے اور نماز کو درست کرنے کے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کیا۔ اب انہوں نے کھجانے کے لیے ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کو حرکت دی تو نماز ان کی ٹوٹ جائے گی، یہ مفسد نماز ہے۔ ہاں اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا، مگر اس عمل قلیل کی بھی نماز میں اجازت نہیں ہے۔ اب آپ نے 12 جگہ کھجانا ہے مگر ہاتھ جسم سے جدا نہیں کرنا۔ اب ان کا کیا کہیں، سفر خارش جو بھی بولے آپ، ان کا جاری ہے، جسم سے ہاتھ جدا نہیں ہے مگر یہ 10-12 جگہ پر کھجا رہے ہیں، تو اب ایک وقت میں کئی جگہوں پر حرکت دے دی تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا، مگر اس عمل قلیل کی بھی نماز میں اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوران نماز سطر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار تسبیح سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا۔ اب ہمارے ہاں فی الوقت جو لباس رائج ہوتے ہیں اس میں سطر کا مقام کھلنا مشکل ضرور ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کھل بھی سکتا ہے، تیبند وغیرہ تھا وہ کھل گیا، حاجی ہے حج پر گیا، لازمی بات ہے حاجی حج پر جانے کے بعد وہاں کے لباس کا عادی نہیں ہوتا، اب وہاں جو اس نے لباس پہننا ہے 2 چادروں کا، اس میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ اس کے سطر کا مقام یعنی سطر کے اندر مرد کے سطر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 اعضاء شمار کیے ہیں، فقہا نے 8 اعضاء کی طرف نشاندہی کی، اعلیٰ حضرت نے 9 عضو بھی شمار کیا ہے، جس کی تفصیل بہار شریعت میں صدر شریعہ نے بھی فتاوی رضویہ سے نقل کی ہے، تو اس میں تفصیلی احکام ہیں جو بہار شریعت سے سمجھے جا سکتے ہیں، البتہ جسے شریعت مطہرہ سطر کا کھولنا کہتی ہے اتنا حصہ کسی مقام سے کھلا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقفہ گزر گیا، نماز نہیں ہوگی۔ کھانے پینے کے بھی کچھ مسائل ہیں نماز میں، معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل جانتے ہیں چھوٹا سا وائٹ قسم کا ذرہ ہوتا ہے، معمولی سا بھی کھانا یا پینا مثلا تل بغیر چبائے نگل گئے یا قطرہ پانی کا قطرہ منہ میں گرا اور نگل گئے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سے کوئی چیز دانتوں کے اندر موجود تھی، اس سے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور چنے سے کم تھی تو مکروہ ہے۔ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی، اب وہ کھانے کو تو کھا گئے مگر اس کا فیضان منہ میں باقی ہے، اب میٹھا میٹھا منہ ہو رہا ہے، ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کے گھل کر حلق میں پہنچ گئی، نماز فاسد ہوگی۔ اب اس کی تفصیل سمجھے، یوں سمجھے کہ ایک چیز وہ ہے جو نماز میں کھائی ہے اور ایک وہ چیز ہے جو نماز سے پہلے کھائی ہوئی ہے۔ نماز سے اندر اگر آپ نے کوئی چیز کھا لی، حتیٰ کہ پانی کا قطرہ بھی باہر سے آیا، بیرونی امداد ہے، بارش ہو رہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فنائے مسجد کے اندر ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منڈھیر کے باہر کھلے آسمان کے نیچے جو جگہ ہے وہ فنائے مسجد ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر،
بارش ہو گئی اور کسی قطرے کا فیض ایسا پہنچا کہ منہ کے اندر چلا گیا، آپ نگل گئے مبارک پانی سمجھ کر۔ پانی تو بارش کا ماشاء اللہ برکت والا پانی ہے۔ اب یہ برکت والا پانی بے شک ہے، مگر اس وقت آپ کو پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ قطرہ آپ پی گئے تو نماز اس سے ٹوٹ جائے گی۔ ایک تل لگا رہ گیا نماز کے اندر، دبا کر لے گئے اندر اور پیٹ پہ پہنچ گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں اس پر سینکڑوں تل لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں کہوں پتہ نہیں ہزاروں کہوں کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے وائٹ ذرے جو ہوتے ہیں اس کو تل کہا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ اتنا بڑا لڈو نظر آ رہا ہے، یہ لڈو کا پہاڑ لگ رہا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے لڈو، تو بہت چھوٹے تل ہیں۔ تو معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گر گیا اور نگل گیا، اب یہ چیز اندر لی اور آپ نے پیٹ تک پہنچا دی، تو اب ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔